نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام کے ارکان میں تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے معاشرے کے محروم اور مفلس افراد کی کفالت ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ زکوٰۃ عمرہ سے لے کر غربا میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس طرح دولت صرف امیروں کے پاس جمع ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے، جس سے معاشرے کی معاشی حالت مجموعی طور پر بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے زکوٰۃ کی تاریخ کے بارے میں بھی پڑھا، اس کی فرضیت اور فضیلت کو بھی سمجھا، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کو دی جانی چاہیے۔ مصارف زکوٰۃ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں۔ مصارف مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مقدار ہیں جن پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو حدیث مبارکہ اور قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے ہدایت لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ بے شک صدقات یا زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جنہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے فقراء ہیں، پھر مساکین ہیں، عاملین ہیں، تالیف قلوب ہیں، رقاب ہے، غارمین ہے، فی سبیل اللہ ہے، اور ابن السبیل ہے۔ اب ہم اسی بات کو حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو سنن ابی داؤد میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، اور امام طحاوی نے شرح معلی والآثار میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میری قوم کا امیر مقرر فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان کے صدقات میں سے کچھ دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور مجھے اس کے متعلق تحریر عطا فرمائی۔ پھر ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مال زکوٰۃ میں سے کچھ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی یا کسی اور شخص کے ذاتی فیصلے کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس نے آسمان سے فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ اس نے مال زکوٰۃ کو 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اگر تم بھی ان میں سے ہو تو آؤ میں تمہیں اس میں سے دیتا ہوں۔
اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اس کائنات میں کسی بھی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے کسی کو زکوٰۃ کی مد میں یا صدقے کی مد میں دے سکے، کیونکہ اللہ پاک نے ان تمام لوگوں کی تخصیص فرما دی ہے جو زکوٰۃ کے اہل اور حقدار ہیں۔ اب ہم ان مصارف زکوٰۃ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں جس مصرف کا ذکر کیا گیا ہے وہ فقراء ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو فقہا کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہو کہ اس کی بنیادی ضروریات زندگی بھی اس مال سے پوری نہ ہو سکیں، تو وہ زکوٰۃ کے پہلے حقدار ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ذکر کی گئی ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی، یعنی ان کو یمن کی طرف جب نگران بنا کر بھیجا گیا تو انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہاں پر لوگوں کو نماز کی ہدایت کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دینا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور جس معاشرے میں اللہ پاک کے اس حکم پر عمل نہ کیا جائے وہ معاشرہ تنگ دستی اور پسماندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا مصرف جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسکین کسے کہتے ہیں۔ مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست اور خستہ حال ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے یا دوسرا مستحق ہے۔ یہ بھی فقیر کی طرح دوسروں کے مالی تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسروں کے مالی تعاون کے بغیر وہ اپنی زندگی کے معاملات کو پورا نہیں کر سکتا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اس کو مستغنا کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ یعنی عام طور پر جو لوگ بھکاری ہوتے ہیں آپ انہیں مسکین کی کیٹیگری میں داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی مالی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی اتنی آمدن نہیں ہوتی لیکن وہ لوگوں سے شرم کے مارے سوال بھی نہیں کرتا، تو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جس تیسرے مصرف کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے وہ ہے عاملین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاملین کون ہوتے ہیں؟ تو عاملین ایسے افراد ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کے محکمے میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ملازمت ہوتی ہے وہاں پر، اور وہ اس سارے پروسیس میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، تو ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ دی جائے گی، خواہ وہ امیر ہوں گے یا غریب ہوں گے، اور یہ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا چوتھا مصرف تالیف قلب ہے۔ اب تالیف قلب سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کا چوتھا مصرف مؤلفات القلوب ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ اب تالیف قلب کیا چیز ہے؟ یعنی تالیف قلب کا مطلب ہے کسی کا دل موہ لینا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنی طرف مانوس کرنا، کسی کو اپنی طرف رغبت دلانا، کچھ مال دے کر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا۔
اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں ان کی مالی مدد کر کے اسلام سے ان کی مخالفت کو ختم کیا جائے۔ پھر ایسے غیر مسلم ندار لوگ بھی اس مد میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی مالی امداد کر کے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب آئے، اسلام قبول کرے، اور اس سے ان لوگوں کی مالی مدد بھی مراد ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں کہ اگر ان کی مناسب مالی مدد کی جائے تو وہ اپنے دین کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی مناسب مالی مدد نہ کی گئی تو وہ اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں حصے دار بنایا گیا ہے اور زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کا پتہ چلتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنگ حنین کے دن مال عطا فرمایا، حالانکہ اس وقت آپ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت اور رفعت کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں مال عطا فرمایا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ اسلوب تدریس تھا، حکیمانہ اسلوب دعوت تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا۔ تو صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسلسل عطا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک مخلوق میں محبوب ترین ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمیں سیرت طیبہ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تالیف قلب کے لیے دیگر قبائل اور خاندانوں کو مالی وظائف دیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ بکریاں عطا فرما دی، اور اس کی وجہ بھی تالیف قلب تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی اس ناجائز فرمائش پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بکریاں اس کو عطا فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ بکریاں عطا فرما دی تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کھول کر عطیات دیتے ہیں اور فقر سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اس کے دل میں اسلام کی محبت اس قدر زیادہ پیدا ہو گئی کہ اگر میں اسلام کی طرف مائل ہو جاؤں اور میرا قبیلہ بھی اسلام لے آئے تو کبھی بھی ہم پر فقر اور غربت نہیں آئے گی، کیونکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک ایسے نبی اس کائنات میں تشریف لا چکے ہیں جو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا، پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کی پہچان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا کرتے تھے، مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب فرمائشیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ اگر کوئی مال کی وجہ سے اسلام قبول کرنا پسند کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اتنا مال عطا فرما دیتے تھے کہ وہ رغبت سے خوشی سے اسلام قبول کر لیتا تھا، اور جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو اسے اپنی رحمت میں ایسے رحمت کی آغوش میں لے لیتے تھے کہ پھر اسے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت محبوب ہو جایا کرتی تھی۔
اب جو اس کا نیکسٹ مصرف ہے وہ ہے رکاب۔ رکاب کا معنی ہے گردنیں چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنا۔ جس طرح پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، اور ان کے بیچنے کے لیے ان کے خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں، تو مال زکوٰۃ میں ان کو بھی حصے دار بنایا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا 5واں مصرف ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال غلام آزاد کرانے کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسے ہم اگر حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری کو، اور اس سے پہلے بھی ہسٹری کو جب دیکھتے ہیں تو دنیا کے اکثر ممالک میں غلامی کا دور دورہ تھا۔ کمزور، نادار اور پسماندہ انسانوں کو طاقتور لوگ اپنا غلام بنا لیتے تھے، اور لڑائیوں اور جنگوں میں بھی اکثر لوگ مغلوب ہو کر غلام بن جایا کرتے تھے۔ ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، حتیٰ کہ ان کی جانیں بھی کسی دوسرے کی ملک ہو جاتی تھیں۔ اسلام نے انسانی غلامی کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کیے۔ جو صدیوں سے نسلاً غلام تھے ان کو قانوناً اور اخلاقاً کئی طریقوں سے آزاد کرانے کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا اس لعنت سے پاک ہو گئی۔ جو مالک اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بنا معاوضہ آزاد کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے انہیں مالی معاوضہ دے کر غلاموں کو آزادی دلائی جاتی تھی۔ مالک اپنے مملوک سے آزادی کے لیے جو مالی معاوضہ طلب کرتے اسے بدلے کتابت کہا جاتا، اور غلام مطلوبہ رقم ادا کر کے آزادی سے ہمکنار ہو سکتا تھا، اور جو غلام ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو وہ کس طرح آزاد ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسلام نے مال زکوٰۃ میں ان غلاموں کو بھی حصے دار بنایا ہے، اور ان کو اتنی رقم ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس سے وہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکے۔ تو یہ غلام جو ہیں یہ بھی زکوٰۃ کے مال میں حصے دار ہوتے ہیں۔ چھٹا مصرف غارم کا ہے۔ غارم سے مراد قرض دار ہے، یعنی مال زکوٰۃ سے قرض داروں کے قرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے قرض دار جو کسی نداری اور مفلسی کی وجہ سے اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور نسلاً اس لعنت میں گرفتار رہتے ہیں، ان کو بھی مال زکوٰۃ میں حصے دار بنایا گیا ہے تاکہ ان کے قرضے ادا کیے جا سکیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا درست نہیں۔ ایک وہ شخص جو خاک پر لٹا دینے والی محتاجی میں مبتلا ہو، دوسرا وہ جو سخت قرضے میں گر گیا ہو، یا وہ شخص جسے دیت کی ادائیگی کی مجبوری ہو۔ یعنی اس حدیث پاک کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ انتہائی مجبوری کے علاوہ کوئی بھی شخص زکوٰۃ کا حصے دار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ذکر کی گئی ہے جسے حضرت عبیسہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے میں نے ذکر کیا کہ میں نے دیت دینے کی ذمہ داری قبول کی، چنانچہ اس وجہ سے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعاون حاصل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تم ہمارے ہاں قیام کرو، جب ہمیں صدقات ملیں گے تو ہم ان میں سے تمہارے بارے میں حکم دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبیسہ، سوال کرنا صرف 3 افراد کے لیے درست ہے۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی، دوسرا وہ شخص جسے آفت پہنچ جائے اور آفت نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہو، یعنی کچھ ایسی آزمائش آ جائے اس پر کہ اس کی جائیداد چھن جائے، چوری ہو جائے یا اس کا مال ختم ہو جائے،
کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ وہ کسی قابل نہ رہے، اور اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ پھر مال زکوٰۃ میں حصہ دار نہیں رہتا۔ اور تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہے، اس کے قبیلے کے 3 ہوش مند انسان کھڑے ہوں اور گواہی دیں کہ فلاں انسان فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے جب تک اس کا فاقہ دور نہ ہو جائے۔ اور اے کبیسہ، ان کے علاوہ دیگر صورتوں میں سوال کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص انتہائی مجبوری کی حالت کے علاوہ کسی سے دستے سوال دراز کرے یا مال زکوٰۃ میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام مال کھائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ وہاں پر خرچ کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے ذریعے زکوٰۃ کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے، جن کا تعین کیا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ کا 7واں مصرف یا 7واں حقدار کون ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کا 7واں مصرف ہے، اور فقہا کے نزدیک اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام قاسانی حنفی اپنی کتاب بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کے وہ تمام کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں تقدو کرے جبکہ زکوٰۃ کا حاجت مند ہو۔ اسی طرح ابن السبیل زکوٰۃ کا 8واں مصرف بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ یہ زکوٰۃ کا 8واں حقدار ہے جسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ مسافر اپنے گھر میں خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر اسے سفر میں کوئی تنگی پیش آ جائے، کوئی مالی مشکل پیش آ جائے اور اسے مالی تعاون کی محتاجی لاحق ہو جائے تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ حلال نہیں ہوتا غنی کے لیے مگر اس صورت میں جب وہ جہاد کرے یا مسافر ہو، لیکن غریب ہمسائے کو صدقہ دیا جائے اور وہ تمہیں بطور ہدیہ دے یا تمہاری دعوت کر دے تو جائز ہے۔ اب یہاں پر اس بات کی بھی تخصیص ہو گئی، اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ آپ مال زکوٰۃ کو بطور تحفہ بھی دے سکتے ہیں اور اس سے کسی کی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ امام قاسانی ابن السبیل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے وسائل و اسباب، گھر، ٹھکانہ اور مال سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کی دسترس سے باہر ہو، یعنی وہ سفر میں ہو، کسی دور دراز سفر میں ہو اور اس کا تمام مال و متاع اس کے قریب نہ ہو یا وہ اس کا حصول اس کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ مال زکوٰۃ میں سے بقدر ضرورت مال لے سکتا ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے شہر میں یا اپنے مقام پر امیر ہی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، لیکن جب وہ سفر میں ہو اور کسی مشکل میں گر جائے تو فی الحال وہ حاجت مند ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اس پوری بحث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے جنہیں ابھی ہم نے آیت کریمہ کی روشنی میں پڑھا ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں اس 8 قسم کے لوگ موجود تو نہیں۔ اگر 8 قسم کے وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا گیا ہے یا حقدار بنایا گیا ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں یا عزیز و قارب میں موجود ہوں تو انہیں پہلے زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بڑھ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، شرم کے مارے اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتے اور اپنی خودداری اور غیرت مندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جانے چاہیے تاکہ معاشرے میں غربت اور پسماندگی کا خاتمہ ہو سکے اور معاشرہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ بن سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔